السلام علیکم ناظرین، محمد صادق اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ جون کا مہینہ ہے۔ امریکہ کے اندر ایک نیا طوفان برپا ہے۔ جارج فلائیڈ جو پولیس کے ہاتھوں مارا گیا، اس کے سلسلے میں 50 ریاستوں میں احتجاج ہو رہا ہے، اور یہاں ایک ہی نعرہ ہے: نو جسٹس نو پیس، نو جسٹس نو پیس۔ اس نعرے کو سننے کے بعد مجھے اپنے پیارے وطن پاکستان کی بہت ساری باتیں یاد آئیں۔ اگر ان کو لے کر بیان کیا جائے تو میں خالی 1-2 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن چند باتیں جو مجھے یاد آئیں، جس کے اوپر پاکستان کے اندر ایک شہر میں کیا، پورے ملک میں کیا، ایک شہر میں بھی احتجاج نہیں ہوا۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں جھوٹے اور کمین شہباز شریف کی وجہ سے 14 آدمی مارے گئے، 100 زخمی ہوئے۔ کسی ایک شہر میں احتجاج نہیں ہوا۔ پولیس کے ہاتھوں مارے گئے، کسی ایک شہر میں احتجاج نہیں ہوا۔ کراچی ماڈل ٹاؤن کے بعد کراچی میں ایک سانحہ ہوا، اور بلدیہ ٹاؤن کے اندر 250 لوگوں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ ایم کے ناہنجار بد کردار لوگوں کے ہاتھوں، اور اتنے مردود اور جھوٹے لوگ ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن کسی شہر، کراچی تو کیا، کسی اور شہر میں احتجاج نہیں ہوا۔ تو یہ ہے بے حسی ہماری قوم کی۔ ہماری قوم مسلمان بے حس ہیں، پھر کہتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ رحمتیں اغیار کے کاشانوں پہ کیوں ہیں، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ ان کی سول سوسائٹی میں دم ہے، ان میں احساس ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی کے مرنے پہ 50 اسٹیٹوں میں احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ احتجاج اب یہاں سے نکل کر پہنچ گیا انگلینڈ میں اور پیرس میں بھی۔ لیکن ہماری قوم اپنے گریبان میں منہ ڈالے، جھانکے دیکھے کہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر کسی ایک آدمی نے بھی احتجاج کیا؟ نہیں۔ بلدیہ ٹاؤن کے اوپر کسی ایک آدمی نے بھی احتجاج کیا؟ نہیں۔ کراچی کے اندر قریب 20,000 نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا لاسانی فسادات میں۔ لوگوں کو ڈرل کیا گیا، لوگوں کے سر کاٹے گئے، لاشیں بوریوں میں بند کر کے پھینکی گئیں، لیکن کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ تو یہ ہے ہماری قوم کی بے حسی۔ قوم کو بے حس کر دیا، برباد کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے اس قوم کو لوٹا، 2 خاندانوں نے۔ اور وہ خاندان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دولت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ہم ہمیشہ خوشحال رہیں گے، آباد اور مطمئن رہیں گے۔ ہمارے خاندان در خاندان، ہمارے بچے، پھر ان کے بچے اس ملک پہ حکومت کریں گے، کیونکہ ہماری بے حس قوم نے جمہوریت کے بجائے اب بادشاہت اپنائی ہے۔ جس کو دیکھو وہ غنڈے بدماش، سعید غنی جیسے، ناصر شاہ جیسے، اور وہ ایک راشد ربانی ہے، جو سینٹ کا چیئرمین تھا، سینیٹر بھی ہے۔ اتنے بدبخت، اور امتیاز شاہ جیسے اتنے بدبخت اور کمین لوگ ہیں کہ جو اپنے باپ دادا کی بھی اتنی عزت نہیں کرتے جتنی زرداری اور بھٹو کی کرتے ہوں، زرداری کی اور بلاول کی کرتے ہیں۔ سیم کہانی مسلم لیگ نون میں ہے، وہاں پر اتنے بدبخت اور کمین لوگ ہیں، جیسے ترال چودھری، احسن اقبال، وہ داڑھی والا پہاڑ سے اترا ہوا بکرا شاہد خاقان عباسی، وہ موٹے منہ والی عورت اورنگزیب، مریم اورنگزیب۔ اتنے بدبخت اور کمین لوگ ہیں کہ اپنے باپ دادا کے لیے اتنی جان نہیں دیں گے ان کی کسی بات کے اوپر، جتنی یہ نواز شریف اور مریم نواز کے لیے جان دے رہے ہیں۔ یہ پیسے کے پجاری ہیں، یہ کمین لوگ، بے شرم لوگ پیسے کے اوپر مرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس قوم کو برباد کر دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک بات، کہ اللہ کی لاٹھی
بے آواز ہوتی ہے۔ اگرچہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا اور طاقت کا نشہ ہی سب کچھ ہوتا تو مغلیہ خاندان برباد نہیں ہوتا، آج اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ رومن امپائر کہاں گئے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پرشیا میں، پرشین گلف، پرشیا کے اندر جو امپائر تھے ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر صدام حسین، قذافی، جنہوں نے اپنے ملک میں 40 سال حکومت کی، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ صدام حسین کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہیں بچا۔ اس کی بیٹیاں اپنے آپ کو انٹروڈکشن کرانے سے ڈرتی ہیں، یہ شرماتی ہیں کہ وہ صدام کی بیٹیاں اس قدر پریشانی اور بدحالی کی حالت میں وہ جارڈن میں رہ رہی ہیں۔ تو کیپ ان یور مائنڈ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میں تو زندہ رہوں نہ رہوں، لیکن یہ ہے کہ تم نے جب اس قوم کو لوٹا ہے اور برباد کیا ہے، کراچی کو کوڑا گھر بنایا ہے، لاہور کے اوپر پورا پیسہ لگا کے برباد کر کے ٹیٹیاں لگوا کر تم خوش و خرم ہو رہے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہاری آنے والی نسلیں پائی پائی کو محتاج ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ بھیک مانگے روڈوں پہ کھڑے ہو کر، اور لوگ ان کو دیکھ کے کہیں کہ یہ نواز شریف کا پوتا ہے، یہ نواز شریف کا نواسا ہے، یہ بلاول کا بیٹا ہے، یہ زرداری کا نواسا ہے اور یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے تاریخ میں۔ تاریخ اور وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، کسی کو نہیں بخشتا، نہ مغلیہ خاندان کو اور نہ رومن امپائر کو، نہ صدام حسین کو، نہ قذافی کو۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ انہوں نے قوم کے ساتھ جتنی غداری کی ہے، جتنا پیسہ لوٹا ہے، ان کا بھی آخرت میں بڑا برا انجام ہوگا، وقت ان کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ اگرچہ مر بھی گئے ساتھ خیریت سے، آرام سے، لیکن ان کی آنے والی اولادیں ان کی لوٹ مار کا خمیازہ بھگتیں گی۔ یہی اللہ کا انصاف ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نو جسٹس نو پیس، نو جسٹس نو پیس۔ تو ہماری قوم کو چاہیے کہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں، یکجہتی دکھائیں، ویک اپ کال دیں، کم سے کم ایک دن کے لیے بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں کی اور ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کی یاد میں ایک جلوس ہی نکال لیں، پرامن جلوس، پرامن، نہ تشدد نہیں، وائلنس نہیں، پرامن جلوس نکالیں، ان کو یاد رکھیں۔ یہی زندہ قوموں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ امریکہ یہ ہے اور یورپ یہ ہے، کم سے کم ان کی تقلید تو کر لو کسی ایک چیز میں جو اچھی ہے ان کی، کہ اس سوسائٹی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ پورا کراچی کوڑا گھر بن گیا، کسی ایک نے احتجاج نہیں کیا، جو ہے وہ چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ عالمگیر نے بہت کچھ کیا، شور شرابہ مچایا، لیکن وہ سیٹ مل گئی، وہ بھی چپ ہو کے بیٹھ گئے ایم این اے بننے کے بعد۔ تو کہنے کا مطلب کہ زندہ قوم بنو اے پاکستانیوں، میرے ہم وطنوں، زندہ قوم بنو۔ اللہ حافظ۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کا بٹن دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔